خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 191 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں نون کو 2 حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت جعلنا میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. پھر یہاں لام ساکن ہے، لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الارض میں حرف الراء پہ جزم ہے، لہذا ہمیں راء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ یہاں راء کا حکم ہے تفخیم. بوات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. بوات حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کلمت زینتن کے آخری میں تے پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے. کلمت لہم، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. زینت لہا. کلمت لنبلوہم کیونکہ حرف البا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لِنَبْلُوَهُمْ. لام پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے، پھر ہا پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ایہم میں کیونکہ یا پہ تشدید ہے 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے. کلمت احسنوں میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ ہا پہ جزم ہے لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت عملہ میں عین پہ اور میم پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. کلمت لجاعلون جیم پہ کھڑا زبر ہے، یہاں مد الف ہے، لہذا ہمیں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. کلمت صعیدن میں حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. آخری میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الجیم ہے. کلمت جرزا، جیم حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صعیدا جرزا. کلمت جرزا میں جیم پہ اور رے پہ دونوں پہ پیش ہے، تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. کلمت ام میں میم ساکن ہے،
لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت حسبتا میں یہاں با پہ جزم ہے، لہذا ہم حرف البا کو قلقلہ سے پڑھیں گے، حسبتا۔ کلمت انا میں نون پہ تشدید ہے، لہذا ہم تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت اصحاب میں حرف الصاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں با پہ زبر ہے، لہذا ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الکہف میں یہاں ہا پہ جزم ہے، لہذا ہمیں ہا کو جزم سے پڑھنا ہے اور ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ کلمت الرقیم میں کیونکہ را پہ تشدید ہے، لہذا ہم حرف الرا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور تشدید زبر کا ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت آیاتنا میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، یہاں دونوں مد الف ہے، تو ہم یہ دونوں مد کو برابر سا ادا کریں گے، آیاتنا۔ کلمت عجبہ میں عین پہ جیم پہ دونوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے پڑھیں گے، آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ کلمت اذ میں ذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، کیونکہ ذال پہ جزم ہے تو ہمیں ذال کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الفتیہ میں یہاں تا ساکن ہے تو ہم تا کو ہمزے سے پڑھیں گے، اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، الفتیۃ۔ کلمت فقالو میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے، فقالو۔ کلمت ربنا میں آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے، اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے، کلمت لدن کا یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، من لدن کا۔ کلمت لدن کا میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، لدن کا۔ کلمت رحمتن کے آخری میں تے پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، رحمتا وہیئ۔ کلمت ہیئ میں یا پہ تشدید زیر کا ہے، تو ہم یہ تشدید کو ظاہر کریں گے اور حرف الیا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت امرنا میں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت رشدہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔